نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع سخن ہے کہ ایک مومن کو موت کیسے آتی ہے۔ یوں تو ہر ذی روح پر موت آتی ہے، لیکن ہر ایک کی موت مختلف ہوتی ہے۔ بعض کی اموات اختیاری ہوتی ہیں، بعض کی اضطراری ہوتی ہیں، بعض کی بے اختیاری ہوتی ہیں۔ انبیاء کی موت اور طرح سے ہوتی ہے، مومنوں کی موت اور طرح سے ہوتی ہے، منافقین کی موت اور طرح سے ہوتی ہے، کفار کی موت اور طرح سے ہوتی ہے۔ تمام کی اموات کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ آج ایک مومن کی موت کا ذکر کیا جائے گا۔ ایک مومن پر جب موت آتی ہے تو وہ سکرات الموت کے وقت اپنے رب سے درخواست کرتا ہے، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب کیا تو مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہیں دے دیتا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میرے بندے میں نے تو تجھے صدیوں مہلت دی، آج تھوڑی مہلت کیوں لینے لگا ہے؟ تو مرنے والا کہتا ہے، مولا فاصدق، میں چاہتا ہوں مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں صدقہ کر سکوں، کیونکہ مرنے والے کو پتہ ہے اس وقت مجھے زیادہ اور فوری فائدہ دینے والی دو چیزیں ہیں، ایک دعا، دوسرا صدقہ۔ اللہ فرماتا ہے، صدقے سے تو چاہتا کیا ہے؟ تو مرنے والا کہتا ہے، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، مولا میں چاہتا ہوں کہ صدقہ کر کے تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ پھر مولا تیرا فرمان عالی شان ہے، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، بس میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں چلے آؤ۔ پر جواب ملتا ہے بارگاہ الہی سے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اے میرے بندے تجھے ہرگز مہلت نہیں دوں گا، کیونکہ تیرا موت کا مقرر وقت آ چکا ہے۔ دوستان محترم، مرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہلت نہیں مل سکی، لیکن صدقہ صالحین میں شمولیت اور جنت کی دعا رد نہیں ہوئی۔ اب یہ مرنے والے کے ورثاء میں سے اس کی اولاد، اس کے والدین، اس کے عزیز و اقارب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے لیے صدقہ کر کے اس کے لیے موت اور قبر کی منازل سہل اور آسان کر سکیں۔ آپ کی آگاہی کے لیے صدقے کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ پہلا صدقہ فرضی ہے، زکوٰۃ کا، اس کے قرآن نے 8 مصارف بیان کیے ہیں جن کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا۔ دوسرا صدقہ واجبی ہوتا ہے جو منت کا ہوتا ہے، اور تیسرا صدقہ نفلی ہوتا ہے جو میت کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب اس نفلی صدقے سے اپنے بیگانے، دوست دشمن، مومن کافر، شاہ و گدا، حیوان و انسان سبھی مستفیض ہو سکتے ہیں۔ اس کا پورا فائدہ صدقے کرنے والے کو بھی ملتا ہے، اور جس کے لیے صدقہ کیا جائے اس کے لیے بھی موت اور قبر کے تمام منازل سہل اور آسان ہو جاتے ہیں۔ آج کے لیے یہ درس کافی ہے، اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ خدا سے دعا کرتا ہوں، آپ سے التجا کرتا ہوں، اب جس کے جی میں آئے پائے وہ روشنی ہم نے دیا جلا کے شریعام رکھ دیا، وما علیہ الا البلاغ المبین۔